ایک طرف کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، دوسری طرف یہ رجال اللہ ہے۔ ہم نے صرف الفاظ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ جن اللہ والوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے وہ قرآن پر عمل کس طرح کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے صرف الفاظ نہیں دیکھے، ہم نے حضرت پاک کے عملی نمونے کو دیکھا، اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے۔ صدیقین بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، شہداء بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، صالحین بھی قرآن اور سنت کا عملی نمونہ ہے۔ تو ہم جس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ان لفظوں سے ہمیں نماز کا پورا طریقہ نہیں ملتا، پھر حضرت پاک کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت نماز ادا فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک کی اسی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں طریقہ کار کتاب و سنت پر عمل کرنے کا یہی ہے کہ کتاب و سنت پر جس طرح یہ صالحین صدیقین عمل کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے گا تو یہ صحیح عمل ہوگا۔ اور مرزا قادیانی کی طرح خود ہی نئے نئے ترجمے کر کے نئے نئے مسئلے قرآن سے نکال کر کسی مسئلے کو قرآن کے ذمہ لگا دیا، کسی کو حدیث کے ذمہ لگا دیا، تو اس لیے سیدھا راستہ وہی ہے جو رجال اللہ والوں کی تابع داری میں طے ہوتا ہے، اور اللہ والے ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ ابھی بھی سورت ختم نہیں ہوئی، فرمایا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جس طرح ہدایت کے دو ہی راستے تھے، یا خود اللہ والا ہو یا اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے، اسی طریقے سے گمراہی کے دو طریقے ہیں۔ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح راہبر کی پہچان ضروری ہے کہ ہم راہبروں کی تقلید میں یہ راستہ طے کریں، اس طرح راہزروں سے بچنا بھی ضروری ہے جو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، کوئی مال لوٹتا ہے، کوئی ایمان لوٹتا ہے۔ تو راہزروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک راہزر وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر کے راہزر بن گئے، ان کو یہودی کہتے ہیں، مغضوبین میں شامل ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں محبت میں اتنا ان کو بڑھا دیا کہ ولی تھا تو نبی کے درجے میں پہنچا دیا، نبی تھا تو خدا کے درجے میں پہنچا دیا۔ یہ عیسائیوں کی گمراہی تھی، اس لیے یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں۔ مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور کامل اہل سنت ہیں کہ جو کام سبب کی موجودگی میں حضرت نے ہمیشہ کیا اس کام کا کرنا سنت ہے، اور جس کا سبب موجود تھا لیکن حضرت نے کیا نہیں اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر پانچوں نمازوں سے پہلے اذان اقامت حضرت کی اجازت سے شروع ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہی۔ اب پانچوں نمازوں سے پہلے اذان کا کہنا سنت ہے، اقامت کا کہنا سنت ہے، لیکن جنازے کی نماز سے پہلے اذان کا نہ کہنا سنت ہے، کیونکہ جنازے ہوتے تھے، اذان بھی تھی لیکن کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اقامت کا نہ کہنا سنت ہے۔ پھر جمعے کے دن دو اذانیں کہنا سنت ہے، ایک سنت نبوی ہے، ایک سنت خلفائے راشدین ہے، یہ 7 دن کے بعد آتا ہے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے عقل اور قیاس تو کہتا ہے کہ یہ بہت مہینوں کے بعد آتی ہے، تو جب جمعے میں 2 اذانیں ہیں تو اس میں 3-4 تو ہونی چاہیے۔ لیکن جو یہاں اذان کہے گا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ اہل سنت ہے، وہ 100 دفعہ کہتا رہے کہ منع کا لفظ دکھاؤ کہ حضرت نے کب منع کیا تھا کہ عید سے پہلے اذان نہ کہنا، تو ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ منع نہیں کیا لیکن عیدیں حضرت پڑھتے رہے اور ان سے پہلے اذان نہیں کہلوائی، ان سے پہلے اقامت نہیں کہلوائی۔ تو جس طرح نماز فجر سے پہلے اذان اقامت کا کہنا سنت ہے، اس طرح عید سے پہلے اذان اقامت کا نہ کہنا بھی سنت ہے۔ تو کامل اہل سنت وہ ہے جو نبی پاک کی پہلی سنتوں میں بھی تابع داری کرے اور جو ترک والی سنتیں ہیں ان میں بھی تابع داری کرے۔ اب دیکھیے ہمارے کلمہ میں جو لا الہ الا اللہ تو سارے نبیوں کے کلمے میں موجود تھا، لیکن ہمارا خاص جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانچوں اذانوں اور اقامت کے نمازوں کے ساتھ اذان بھی ہوتی تھی، اقامت بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان اور اقامت مسلمان ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ کہنا کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں ہے،
کوئی آدمی ایسی پیش نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی یہاں محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہی تو ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہماری اصل پہچان تو محمد رسول اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ تو ساری کہتے تھے، اس لیے ہم اپنی اذان میں یہ پہچان ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھئی یہ محمد رسول اللہ کہا گیا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی ڈاکے کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ محمد رسول اللہ اذان میں ظاہر کیا جائے گا تو اس سے اللہ کے رسول خود ناراض ہو جائیں گے کہ اس آدمی کو مجھ پر ایمان نہیں، یہ دین میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم خود ہی سوچیں کہ اگر اس طرح اضافہ کرنا شروع ہو جاتا اذان میں تو آج تو اذان کوئی 200 صفحے کی کتاب ہوتی، ہر صدی میں یا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اضافہ کرنا شروع کرتا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو جس طرح اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سنت ہے، اس طرح اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ نہ کہنا سنت ہے۔ کامل سنی وہی ہے جو کرنے والے کاموں میں بھی حضرت پاک کی تابعداری کرے اور چھوڑنے والے کاموں میں حضرت پاک کی تابعداری کرے۔ تو اس لیے اگر یہی قاعدہ ان کا ہے تو پھر شیعوں کی اذان جو ہے اس کو وہ کیوں روکتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو ذرہ بر شک نہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نہ صرف یہ کہ ولی اللہ ہے بلکہ تمام اولیاء اللہ کے سردار اور امام ہیں۔ اب کوئی یہ کہے شیعہ کہ چونکہ اس کے منع کی حدیث نہیں ملی اس لیے یہ کہنا جائز ہے، تو مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ ان کو بتا دیا ہے، یا کوئی سنی شیعہ کی جد میں اذان میں یوں کہنا شروع کر دے کہ اشہد ان ابوبکر خلیفۃ بلا فصل، تو اب اس میں شک نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی پھر اس میں شک نہیں کہ کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں فرمایا حضرت نے کہ اذان میں یہ بات نہ کہنا، آگے پیچھے کہتے رہنا۔ تو اس لیے اگر اس کی اجازت ہو جائے، اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا شروع کر دے تو درود پاک ایک بہت نیکی کی چیز ہے۔ دیکھیے حضرت پاک پر ایک دفعہ درود پڑھنا یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ 40 فائدے تو نقد ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے نبی پاک کی شفاعت کا نمبر جلدی آ جائے گا۔ اب دیکھیے یہ درود ایک کتنا اہم وظیفہ ہے، بلکہ بعض ہمارے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں بھی درود رہے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود شامل ہے رحمت بھیجنے میں، تو یہ اتنی اہم ہی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں شریعت میں ثابت نہیں۔ اب دیکھیے آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور درمیان بھی اتحیات بیٹھے، اب حکم یہ تھا کہ اب تو وہ رسول پر اٹھ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے بھول کر پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا بڑا تھا یاد آ گیا کہ میرے تو کھڑا ہونا تھا۔ اب دیکھیں یہ درود ہی پڑا ہے، اب یہاں 40 فائدوں کی بجائے وہ کہا ہے احناف لکھ رہے ہیں کہ جرمانہ ہوگا۔ جب تک سجدہ صاحب نہ کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔